بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز کے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک قبر کے عذاب کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد بندہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ اس واقعے کو جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیارے عزیز دوستو، رمضان کا خوبصورت مہینہ تھا۔ ایک گھر میں ماں اور بیٹی رہا کرتے تھے۔ اس لڑکی کی ماں افطاری کی تیاری میں مصروف تھی اور اس کی بیٹی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ ٹی وی میں اس کا من پسند ڈرامہ شروع ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ لڑکی قرآن پاک کو بند کر کے جانے لگی تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ٹی وی پر میرا من پسند ڈرامہ شروع ہونے والا ہے، میں اس کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ اس کی ماں اس سے کہنے لگی کہ بیٹا، قرآن پاک کو چھوڑ کر ٹی وی دیکھنا اچھی بات نہیں۔ اس کی ماں اس سے کہنے لگی بیٹا، ابھی آپ نے میرے ساتھ افطاری بھی تیار کروانی ہے اور آج ہمارے گھر مہمان بھی آنے والے ہیں۔ اس نے ماں کی بات کو رد کرتے ہوئے اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھنے چلی گئی۔ وہ لڑکی جب اپنے کمرے کے اندر گئی تو اس نے دروازے کو لاک کر دیا۔ اس کی ماں اسے باہر سے آوازیں دینے لگی لیکن اس نے اپنی ماں کا کوئی پرواہ نہیں کیا۔ اس کی ماں سے جتنی افطاری تیار ہو سکتی تھی اس کی ماں نے تیار کی۔ اس کے بعد اچانک ان کے مہمان گھر آ گئے۔ جیسے ہی وہ مہمان افطاری کے لیے بیٹھے تو ایک دم چیخنے چلانے کی آوازیں اس کمرے سے آنے لگی۔ سب لوگ وہ آوازیں سن کر پریشان ہوئے اور فوراً اس لڑکی کے کمرے کی طرف دوڑے جہاں وہ لڑکی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، وہ دروازہ کھل نہ پایا کیونکہ اس لڑکی نے اس دروازے کو اندر سے لاک کیا ہوا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے اس دروازے کو توڑا اور اندر جب گئے، جیسے ہی ان لوگوں نے اس منظر کو دیکھا تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ ایک بڑی چھپکلی اس لڑکی سے چپکی ہوئی تھی جو اس لڑکی کو زور زور سے کاٹ رہی تھی۔ ان سب لوگوں نے کوشش کی کہ اس لڑکی سے اس چھپکلی کو ہٹا سکے لیکن وہ ناکام رہے۔ تو ایک دم اچانک بہت ساری چھپکلیاں اس لڑکی کے اوپر جھپٹ گئی۔ ان کے گھر والوں نے بہت کوشش کی لیکن چھپکلیاں ہٹنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی اور وہ لڑکی خوف کے مارے چلا رہی تھی۔ آخر کار ان کے گھر والوں کے سامنے چھپکلیوں نے اس لڑکی کی جان لے لی۔ اس لڑکی کے مرنے کے بعد چھپکلیاں پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکی کو غسل اور کفن دینے کا مسئلہ بھی بہت بڑا ہو گیا تھا۔ یہ سب کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا تو انہوں نے اچانک ایک بزرگ کو بلایا۔ جب وہ بزرگ آئے انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اس لڑکی کو جو سزا مل رہی ہے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ ان بزرگوں نے اس کے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ اس کی لاش کے قریب ٹی وی کو رکھا جائے کیونکہ ٹی وی سے ہر مخلوق پناہ مانگتی ہے۔ جب ٹی وی اس کی لاش کے قریب رکھا گیا تو سب چھپکلیاں وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد اس لڑکی کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ جیسے ہی اسے کفن پہنایا گیا وہ سب چھپکلیاں دوبارہ اس سے جھپٹ گئی۔ جب اس لڑکی کے جنازے کو اٹھانے کا وقت قریب آیا تو وہ چارپائی اتنی وزنی ہو گئی جیسا کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھا ہو۔ جیسے ہی اس ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کا جنازہ ہلکا ہو گیا۔ آگے آگے ٹی وی تھا اور پیچھے پیچھے اس کا جنازہ چل رہا تھا۔ اس لڑکی کا جنازہ اسی ٹی وی کے ساتھ پڑھایا گیا۔
جب قبرستان میں اس لڑکی کو دفن کیا گیا، اس کے اوپر مٹی ڈال کر سب لوگوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا اور ٹی وی کو اٹھانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے واپس نکل آئی۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، ان بزرگوں نے آخر فرمایا اس لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، تو اس لڑکی کو قبر کے ساتھ ٹی وی سمیت دفن کیا گیا۔ پیارے دوستو، جس ٹی وی کے لعنت سے چھپکلیاں پناہ مانگتی ہو، وہاں ہمیں کوئی خوف نہیں آتا۔ بہت دردناک واقعہ تھا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔